أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ صورت ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 110 ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ یہ سورۃ الصف کے بعد نازل ہوئی ہے متصلاً، اور اس میں جمعہ کے احکام بیان نہیں ہوئے بلکہ اس کے آخری حصے میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ پڑھتے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یسبح مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ابھی زمانہ حال میں بھی آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی یہ تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ الملک حقیقی بادشاہ، القدوس جو بہت ہی پاکیزہ ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک مبرہ ہیں۔ العزیز ساری کائنات پر غالب ہیں، انہی کا غلبہ ہے۔ اور الحکیم بڑی حکمت اور دانائی والے ہیں، اور اپنے بندوں کے لیے جو احکام نازل فرماتے ہیں وہ بڑی ہی دانائی اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم رسول بھیجا انہی میں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے عربوں میں ایک رسول بھیجا، رسولن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے کہ بہت بڑا اور بڑا عظیم رسول بھیجا۔ پہلی اصلاح ڈائریکٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ عربوں کی فرمائی، اور باقی جو غیر عرب تھے ان کے لیے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی، اور بعد میں آنے والوں کی ڈیوٹی لگی کہ آپ لوگوں نے اس دین کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ عرب اتنے اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے تھے اور اتنے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے کہ وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگے جانور، اور جو غیر عرب تھے یہ عربوں کو امیین کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عربوں کو اور اجمیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دیا، اور یہ سارے مل کر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والے بن گئے۔ اللہ پاک نے عربوں میں ان پڑھوں میں یہ رسول اس لیے بھیجا کہ یہ عرب لوگ بڑے تیز ذہنوں والے، بڑے مضبوط دلوں والے اور بڑی صاف ستھری نیچر والے لوگ تھے۔ ان میں کوئی بناوٹ، کوئی تصنع، کوئی چلاکی، ہیرا پھیری جو عموماً شہری لوگوں میں ہوتی ہے وہ ان میں نہیں تھی۔ یہ سیدھے سادے فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ان میں برائیاں بہت سی آ گئی تھیں، لیکن ان کے اندر خوبیاں بہت تھیں جن کی بنا پر اللہ پاک نے اپنا آخری رسول ان میں بھیجا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ عرب تو ان پڑھ ہیں، لیس علینا فی الامیین السبیل، ان کا مال دبا لینا، ناجائز طریقے سے کھا لینا ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ ان امی لوگوں کا مال کھانے پر ہمارے خلاف کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے رسول کے 4 بڑے بڑے کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنانا، یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، اور یہی کام امت کا بھی ہے۔ فرمایا کہ اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا منصب ہے وہ ہے تزکیہ، کسی قوم کے اخلاق رذیلہ کو تبدیل کر کے اخلاق فاضلہ میں بدل دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن فرمایا میرا پیغمبر یہ کام کرے گا اور بڑے آسان طریقے سے کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، صرف پڑھ کے نہیں سنائے گا بلکہ ان کو کتاب سکھائے گا بھی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نماز کے مختلف مقامات پر احکام ہیں اور اس کے بعد فرائض کا ذکر بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نماز کو جوڑ کر پڑھ کر دکھا دیا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اور چوتھا کام آپ کا ہے والحکمہ، حدیث رسول، ان لوگوں کو احادیث سنانا جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار رہو مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھی عطا فرمایا ہے
اور حدیث بھی عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی آدمی کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، جب تک وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل نہیں کرے گا وہ دین پر عمل نہیں کر سکے گا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان دوسرے لوگوں کی طرف بھی رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں مگر ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وآخرین کا عطف ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا پر، کہ اللہ نے امیین کی طرف رسول بھیجا اور ان کی طرف بھی بھیجا جو عرب تو نہیں ہیں لیکن منہم جنس انسانی میں سے ہیں۔ تو فرمایا لما یلحقوا بہم، وہ ابھی مسلمان ہو کر ان کے ساتھ نہیں ملے، لیکن مستقبل میں ایسا ہوگا کہ غیر عرب بھی مسلمان ہو جائیں گے اور یہ سب مل کر ایک قوت بن جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں لما یلحقوا بہم، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ابھی تک آپ سے ملے نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا گیا تو پھر بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا گیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان بالثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس قسم کے لوگ وہاں بھی جا کر ایمان کو حاصل کر لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لما یلحقوا بہم سے مراد اجمی لوگ ہیں، یعنی عرب بھی اور عجم بھی سب کی طرف اللہ کے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہود کہتے تھے جی ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم لوگ ان پڑھ ہو۔ پھر وہ کہتے جی نبی کوئی ہمارے سوا کسی دوسری قوم میں آ نہیں سکتا۔ پھر وہ کہتے کہ ہمارے پاس ہفتے کا دن ہے، تمہارے پاس ہفتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا جو کہ ہفتہ سے اور اتوار دونوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو یہ دن افضل ترین دن ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ نبوت اور رسالت جسے چاہے عطا کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم ہی اللہ کے فضل کے مستحق ہیں، اللہ پاک جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ
مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا واللہ لا يهدي القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اوپر تورات پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی حمل التورات کا معنی ہے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ثم لم يحملوها پھر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دیا اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس کو نظر انداز کر دیا اور پیسے لے کر لوگوں کو غلط مسئلے بتانے لگے یہی حال اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر رہے ہیں فرمایا اس قوم کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور یہود کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں صفر کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو اور اسفار اس کی جمع ہے سافر کہتے ہیں کاتب کو اور سافر کی جمع ہے سفرہ جیسے فرمایا بے ایدی سفرہ کرام بررہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں اور اللہ پاک کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے اور وہ بڑے بلند مرتبے والے نیک مخلوق ہیں تو گدھے کے اوپر جتنی بھی کتابیں لاد دی جائیں اسے کیا پتا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے یا گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم تو نہیں ہو جاتا وہی حال اس عالم کا ہے جس کو کتابیں تو بڑی یاد ہیں لیکن وہ ان پر عمل کرنے سے انکاری ہے یا قاصر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ پاک زبردستی کسی کو ہدایت کے اوپر جماتا نہیں بلکہ جو آدمی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے ترجمہ ایک بار یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے الملک القدوس العزیز الحکیم جو حقیقی شہنشاہ ہے بہت پاکیزہ ہے بڑا غالب ہے بڑی حکمت والا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم رسول بھیجا انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اور کچھ دوسرے لوگ ان کی طرف بھی رسول بھیجا جو انہی میں سے ہیں مگر ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی. ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار يحمل اسفارا ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.